جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن محرم اپیل 2024 آن دی پلیٹ فارم آف احساس، اور احساس کا یہ سفر، محبت کا یہ سفر، خدمت خلق کا یہ سفر الحمدللہ جتنی کاوشیں کی گئی ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور جتنی کامیابیاں ہیں یقیناً اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اگر آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے، ان کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے آپ جو کچھ کرتے ہیں، یقیناً دنیا میں اور آخرت میں اس کی برکتیں آپ کو ضرور ملتی ہیں، اس کے ثمرات ملتے ہیں، اس کے انعامات ملتے ہیں۔ تو بہرحال ہم ایک بار پھر یہ گزارش لے کر، گزشتہ 1 گھنٹہ سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے، لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور میں خاص طور پر وہ صاحبان ثروت و دولت جن کے دل اللہ کی مخلوق کی خدمت سے سرشار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں، ایک جذبہ رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پانی کو پانی پلائیں، اور یقیناً یہ وہ خصوصی محرم کے ایام ہیں کہ جب جگہ جگہ اللہ سے اپنے عشق کا اظہار کرنے، اللہ کے حبیب سے اپنے عشق کا اظہار کرنے، اللہ کے حبیب کے گھرانے سے اپنے عشق کا اظہار کرنے، اور وہ شہادت عظمیٰ، وہ شہادت کربلا جس کو آج پوری امت خراج عقیدت سلام محبت پیش کر رہی ہے، یہ تمام ہستیوں کا حق ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنے ڈومین میں رہ کر اگر وہ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، کسی کی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں اکثر یہ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر آپ کو مرکز بنایا گیا ہے امید کا کسی کی بھی، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ اگر 4 لوگ بھی آپ سے اپنی امید وابستہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں اصل امید حقیقی طور پہ تو صرف اور صرف اللہ سے لگائی جاتی ہے، لیکن اللہ اگر کسی کو ذریعہ بنائے اور یہ سعادت اور توفیق دے کہ آپ ذریعہ بنیں اور کسی کی امید کا مرکز بنیں، اور پھر اللہ آپ کو یہ سعادت اور توفیق دے کہ آپ اس کی امید پر پورا اتریں، یعنی کہ کسی نے آپ سے یہ امید باندھ لی کہ یار اللہ کا یہ نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، یہ میرا جو پانی کا انتظام ہے نا یہ شخص کر دے گا، میرے ساتھ جو کھانے کا مسئلہ ہے، جو بنیادی ضروریات میسر نہیں زندگی گزارنے کے لیے، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو شاید میری اس تکلیف کو کم کر دے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو یقین جانیے یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی سعادت دی ہے۔ تو وہ تمام مخیر حضرات جو محبت کے سفر میں شامل حال رہتے ہیں، شانہ بشانہ رہتے ہیں اور اپنی کنٹریبیوشنز پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو بہت عطا فرمائے۔ ہم سلام آپ کو پیش کرتے ہیں، سیلیوٹ کرتے ہیں آپ کو، اور وہ مخیر حضرات جنہوں نے اب تک احساس سے جڑ کر محبت کے اس سفر میں کوئی قدم آگے نہیں بڑھایا، ان کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ آئیے جذبہ خدمت خلق سے، اگر آپ کا دل بھی سرشار ہے، آپ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ دن ہے کہ جو ان قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک ننھے 6 مہینے کے اصغر نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ تو ہم کوئی اپنی جانوں کا نذرانہ، علی اکبر علی اصغر، آپ ان کی قربانیاں، مطلب 6 مہینے کا بچہ بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کوئی جانوں کا نذرانہ نہیں مانگا جا رہا، آج کوئی جان کی قربانی نہیں مانگی جا رہی، بڑا آسان سا ایک آپ کو ایک دعوت دی ہے، انویٹیشن دیا ہے آپ کو کہ آئیے، ہم اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ضرورت سے سوا دیا ہے، تو ہم تھوڑی سی قربانی مال کی دے سکتے ہیں، کسی کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر فرض کر لیں کسی کے $65 خرچ ہوتے ہیں اور ایک راشن پیک ایک فیملی، ایک خاندان تک پہنچتا ہے کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں، بزرگ ہوں، ایسا ماحول ہو گھر میں کہ کوئی بے روزگار ہو، وہاں پر 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اگر اس خاندان تک آپ کا راشن پیک پہنچتا ہے، پورے مہینے وہ استعمال کرتے ہیں، آپ بتائیے جتنے افراد ہیں، جتنے دن تک وہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کو یوٹیلائز کرتے رہیں گے، پورا مہینہ کس قدر دل سے دعائیں آپ کے لیے نکلیں گی، اور اللہ رب العزت کس کی دعا آپ کے حق میں قبول کر لے اور آپ کو بخش دیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے آپ کو جو ہے نا وہ پروانہ مل جائے، خوشخبری مل جائے بخشش کا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اسی طرح کہیں آپ نے ہینڈ پمپ لگا دیا، اب مخلوق خدا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو دکھنے میں بڑے عام سے آپ کو لگیں گے کہ لیکن کون اللہ کا فقیر ہے، کون اللہ کے قریب ہے، ہمیں کیا پتہ، کون اللہ کا قرب حاصل کر چکا ہے اور وہ ہمارے لگائے ہوئے اس ہینڈ پمپ سے پانی پی کر اور دل سے دعا دے دے کہ مولا جس نے یہ ہینڈ پمپ یہاں لگایا جہاں دور دور تک پانی
میسر نہیں تھا اور کہیں دور جا کر پانی میسر تھا تو اتنا گندا اور غلیظ اور پولیوٹڈ اور آلودہ کہ جانور بھی وہاں سے پانی نہ پیے، پرندہ وہاں پر نہ مارے، اور اس بندہ خدا نے یہاں پر ہینڈ پمپ لگایا ہے تو اس کا بیڑا پار کر دے۔ کس کے دل سے، کس کی زبان سے کیا دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کا گھر، مسجد اگر ہم ذریعہ بنے، وسیلہ بنے، کہیں تعمیر کرا دیں۔ احساس نے بڑا آسان ایک فیگر رکھا ہے، $9,500 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ یہ سعادت عظمیٰ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کی جانب سے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کسی ایسے علاقے میں ممکن بنائی جائے گی احساس کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے، کہ جہاں دور دراز سفر کر کے بھی لوگوں کو مسجد میسر نہیں جہاں پر وہ اپنی فرض عبادت اللہ کے حضور پیش کر سکے۔ تو کتنا بڑا صدقہ جاریہ، آپ اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، اور سب کو پتہ ہے کہ آج ہم ہیں، کل ہم نے نہیں ہونا، تو کیوں نہ کچھ ایسا کر جائیں۔ لاسٹ پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، آپ نے ملاحظہ کیا، مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب بھی موجود تھے، نفیس احمد خان صاحب بھی موجود تھے، اور اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ دنیا میں تو ہم بینک بیلنس بناتے ہیں اور ہمارا دل نہیں بھرتا، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ابھی لیکس ہو گئے، اس کے بعد پھر ملینز ہو جائیں، پھر اس کے بعد بلینز ہو جائیں، پھر اس کے بعد ٹریلینز ہو جائیں، لیکن بس نہیں آ رہا ہوتا، کہیں فل سٹاپ نہیں لگ رہا ہوتا۔ آپ اپنی زندگی میں حلال طریقے سے جو کچھ کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور نوازے آپ کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس بات کی بھی فکر رکھیں کہ ہم آج ہیں کل نہیں، تو کیوں نہ ہم ایک بینک اکاؤنٹ آخرت کا بھی کھلوائیں، اور جس طرح یہاں بڑی پابندی سے اپنے بینک بیلنس کو مینٹین کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈپوزٹ زیادہ سے زیادہ ہو، سیونگ زیادہ سے زیادہ ہو، تو کیوں نہ آخرت جو کہ ابدی زندگی کا پیغام دیتی ہے، جنت کی وہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور نعمتوں سے اس قدر بھرپور ہے کہ بندہ مومن جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد جو خواہش اس کو صرف ابھی ذہن میں آئی ہوگی، اس کے گماں سے گزری ہوگی، اور وہ چیز اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ آج اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، دے رکھا ہے، سانس بحال ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو آج یہ اپرچونٹی آپ کے پاس ہے۔ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو تاخیر کا کوئی حربہ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ شیطان ہے جو ہرڈل لاتا ہے، اور اس کا کام ہی آپ کے دل میں وسوسے ڈالنا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ نیک اللہ کا گھر، مسجد کی تعمیر کوئی بندہ اس وقت کھڑے ہو کر کرا دے۔ سب سے زیادہ ٹینشن اس وقت شیطان کو ہوتی ہے۔ آپ کوئی راشن پیک کہیں بھجوانا چاہتے ہیں، کہیں آپ کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، کہیں ہینڈ پمپ لگوانا چاہتے ہیں، تو نیکی کا کام اگر آپ نے ارادہ کر لیا اور ارادے میں آپ سچے اور پکے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے فوراً یہ سٹیپ لینا ہے۔ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کربلا سے آپ سمجھ لیں جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں، اس میں ایک سب سے آپ سمجھ لیں ادنا پیغام جو آج ایک بندہ مومن کے لیے کرنا کسی قدر آسان ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو ان کے لیے آسانیاں فراہم کریں، کہ جن کو آسانیاں فراہم کریں گے تو آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی۔ دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے، تکالیف کو کم کرنے کے لیے، اداس چہروں پر روشنی بکھیرنے کے لیے احساس کا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آئیے اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے، جتنا بن سکے، غرباء کی مدد کے لیے، مفلوق الحال طبقے کی مدد کے لیے ہم راشن پیکس بھی بھجوائیں، جس کے عوض آپ کو ایک راشن پیک کے عوض $65 دینے، ہم ہینڈ پمپس بھی انسٹال کروائیں جس کے عوض $185 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں، اور ہم اللہ کا گھر یعنی مسجد تعمیر کرائیں جس کے عوض آپ کو $9,500 ڈونیٹ کرنے ہیں۔ نفیس احمد خان صاحب آپ کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ سر، جو بھی سفر ہے احساس کا، آپ پورے احساس کے ساتھ، جذبہ احساس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہیں شانہ بشانہ، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ سر کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ۔ اتنی اچھی گفتگو مفتی صاحب نے کی، اور آپ نے جو آغاز کیا ہے ماشاءاللہ جس انداز سے، وہ محرم کا سلسلہ ہے کہ مولانا محمد علی جوہر کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ بے شک بے شک، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بے شک۔ تو مسلمانوں پر ہمیشہ اچھے برے وقت آتے رہے، لیکن اللہ نے ایسے مسلمان پیدا کیے ہیں، ایسے سپہ سالار پیدا کیے ہیں، حضرت امام حسین سے لے کر آج تک کتنے ہمارے سپہ سالار ہیں، صلاح الدین ایوبی ہیں، محمود غزنوی ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب بھی اسلام کو اس کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ احساس نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے محرم کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، عید بقرعید کے حوالے سے، مقصد یہ کہ وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں اور ایسی غربت میں رہ رہے ہیں، اب جو صورتحال ہے وہ غربت کی لکیر سے بالکل نیچے آ گئے ہیں، جو درمیانہ طبقہ تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، ان کے لیے
اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنی بڑی ایڈوانٹیج دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر ہیں، وہ لوگ جو صلاحیت ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ ان کے لیے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ کیا اچھی بات تو یہ کوئی ہمارا کوئی جرم نہیں ہے، یا کسی انسان کا جرم نہیں ہے کہ وہ غریب ہے تو وہ غریب پیدا ہوا تو اس کو کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی امیر ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے امیر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک موقع دیا ہے کہ دیکھتے ہیں اس کو دے کے کہ یہ اس میں شکر کرتا ہے اور یہ اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، اور غریب ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے کسی بھی شکل میں۔ تو یہ احساس نے اتنا زبردست احساس دلانے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو کہ جو چاہیں تو یہ وقت ہے، ابھی ہمارے سانسیں ہیں، ابھی ہمارا موقع ہے، ہم زندہ ہیں، کچھ کر جائیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں، جو منتظر ہیں۔ ایسے ایسے علاقوں میں پانی نہیں ہے جہاں، اور وہاں پر آپ پمپ لگائیں، ان کے لیے مسجد بنائیں، ان کے لیے راشن پہنچائیں۔ تو یہ بہت بڑا موقع ہے۔ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم احساس والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ جو چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتے۔ تو ایک آسان ذریعہ ہے، ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ وہاں سے ڈونیشن بھیجتے ہیں اور یہ تمام سامان وہاں تک پہنچتا ہے امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس اللہ پاک وہ کہتے ہیں ہمیں نیکی کا جذبہ بھی دے اور عمل کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ ناظرین، صرف جذبہ ہونا کافی نہیں ہے کہ میں بڑے جذبات رکھوں۔ اب مطلب وہ کہتے ہیں نا شیطانی وسوسوں میں تو بہت سارے، اب یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار اتنی مطلب مشکل اتنی بڑی ہے، کہتا ہے نا آگ اتنی لگی ہے، میں نے 2 قطرے ڈالے تو کیا فرق پڑنا ہے، آگ کو جلنے ہی دو۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے آگ بجھائی یا آپ نے آگ نہیں بجھائی، آپ سے نتیجے کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے پانی ڈالا یا نہیں ڈالا، آپ نے کوشش کی یا نہیں کی۔ وہ پرندے کا ذکر ہوتا ہے نا جب نارے نمرود اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی جو آپ سمجھ لیں مذموم سازش کی جا رہی ہے، اور اس وقت وہ آ کر اس آگ میں اپنی چونچ میں پانی کے قطرے ڈالتا ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں اس فہرست میں شامل ہو جاؤں کہ جب نارے نمرود لگی تھی تو میں آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ تو ہمارے دل میں کہیں سے یہ بات نہ آ جائے، بلکہ ایک چھوٹی سی بات مفتی صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور پانی کی لہریں آتی ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں، اور ہر بار جب وہ ساحل سے آ کر ٹکراتی ہیں اور واپس جاتی ہیں تو کئی 100 مچھلیاں تڑپتی ہوئی وہ ساحل پر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، وہ سمندر کی لہریں، اور ایک شخص کھڑا ایک ہی کام کر رہا ہے کہ جتنا اس سے بن سکتا ہے وہ تڑپتی ہوئی مرتی ہوئی مچھلی کو اٹھاتا ہے اور اس کو واپس وہ پانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا کام صرف یہ ہے، پانی اٹھایا مچھلی کو اور پانی میں پھینک دیا، اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ ایک شخص بڑی دیر سے بیٹھ کر اس کو آبزرو کر رہا ہے، اس کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے قریب آ کر اس کو کہتا ہے کہ بھائی بات سنو، یار تم پاگل ہو، تمہارا دماغ پھر گیا، تم کتنے بے وقوف انسان ہو۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ جب بھی سمندر کی لہریں آتی ہیں اور سینکڑوں مچھلیاں وہ تڑپتی ہوئی مرتے ہوئے چھوڑ کر جاتی ہیں، تم اٹھا کر ایک ایک مچھلی کو پانی میں ڈال رہے ہو، پھر لہر آتی ہے، پھر سینکڑوں چلی جاتی ہے، تمہارا یہ کام کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس شخص نے آپ کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے ایک تڑپتی ہوئی مچھلی جو مرنے والی تھی اس کو اٹھایا اور اس مچھلی کو دکھاتے ہوئے پانی میں پھینکتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو مرنے والی تھی اب اس کو یہ زندگی مل رہی ہے، کسی کو فرق پڑے یا نہ پڑے اس کو بہت فرق پڑ رہا ہے۔ کیا بات! وہ جو 6 8 10 مچھلیاں جن کی جان بچ گئی، وہ جو دعائیں آج مچھلیاں اس کو دے رہی ہیں، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیں بہکانے والے، روکنے والے تو بہت سی باتیں لے کر آ جاتے ہیں، لیکن جو کنیکٹ ہوتا ہے نا اللہ کی ذات سے، جس کو پتہ ہے کہ یار دنیا ہے، یہ آزمائش ہے۔ ابھی نفیس احمد خان صاحب نے جو بڑی پیاری بات کی کہ آزمائش میں صرف یہ طبقہ نہیں ہے جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، مسلمان ہمارے بہن اور بھائی، مفلوق الحال طبقہ، نادار مفلس غریب طبقہ، صرف یہ آزمائش میں نہیں ہے، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ فرق کیا ہے؟ ان کو صبر پر آزمایا جا رہا ہے، اور جس کو عطا کیا ہے رب نے، ضرورت سے سوا دیا ہے، اس کو شکر پر آزمایا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے لازم ہے کہ یہ صبر کریں، اور آپ جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحبان ثروت و دولت ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ شکر کریں۔ اور مالی شکر کیا ہے کہ کم سے کم ہم اتنی قربانی تو دیں
کہ کچھ راشن بیگز بھجوا دیں، کچھ ہینڈ پمپس لگوا دیں، اور اگر بن سکے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کرائیں. سر یور ٹیک سر، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں آج تو پروگرام بہت عمدہ پروگرام ہے، عنوان کے اعتبار سے زندوں کا تذکرہ ہے. واہ 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 واہ، سبحان زندہ بیٹھے کر رہے ہیں. بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی زندگی ہمیں بھی نصیب فرمائے جو ان زندوں نے کو نصیب فرمائی ہے. اللہ اللہ. بھائی دوسرا جملہ بھی بہت اچھا ہے آپ کا، زندوں کا تذکرہ اور زندہ بیٹھ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے ان نفوس قدسیہ سے متعلق، اور یہ سوال ذہن میں انسان کے آئے کہ شہید جو ہوتا ہے وہ زندہ کیسے ہوتا ہے؟ تو شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت، جب بندہ اس کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس شہید کی روح کو لایا جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی انوار و تجلیات سے اس روح کو باقاعدہ جلا بخشتا ہے. بالکل اسی طرح کہ جس طرح سورج زمین کے دانے پر پڑتا ہے تو اس کو وہ زندہ کر دیتا ہے. بے شک. اب وہ شہید کیا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، موت ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ختم ہو جاتی ہے؟ تو اللہ حدیث پاک کہتی ہے کہ شہید کی موت ایسے ہے، اس کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی چیونٹی نے کاٹا یا مچھر کاٹ رہا ہے. اللہ اللہ اکبر. بظاہر اس کے ٹکڑے ہو رہے ہوں، ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کا سر قلم کیا جا رہا ہو، لیکن اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو رہا ہے تو اتنی تکلیف ہوگی جیسے چیونٹی یا مچھر نے. وہ کیوں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیوں؟ وہ یوں کہ ایک ہوتا ہے تکلیف اور ایک ہوتی ہے احساس تکلیف. یہ یاد رکھیے. واہ 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 واہ. ایک ہوتی ہے تکلیف اور ایک احساس تکلیف. اب اس کی مثال کہاں دیکھیں آپ؟ اس کی مثال یہاں آ کر دیکھ لیں کہ جب یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا زلیخا کے سامنے، تمام وہاں کی عورتوں نے مل کے کہا کہ تو بادشاہ شاہ مصر کی بیوی، وہ کون سا غلام ہے جس پہ تو فریبتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. بس جب سن کے تانے، ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ میری ایک گزارش ہے. یہ جواب ہے ان تانوں کا. ہاں، تانوں کا جواب آنا. میری ایک گزارش ہے کہ تم میری کچھ سہیلیاں جو مجھے تانے دیتی ہیں ان کے سامنے سے گزر جانا اپنی نقاب ہٹا کر. بس اس کے بعد تمہارا کام ختم. صاحب اس کا انہوں نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں. وہ باقاعدہ سہیلیوں کو اس نے دعوت دی، چھری دی، سب کو پھل دیا، کہا جب یوسف گزرے تو اس پھل کو کاٹنا شروع کر دینا. وہ پھل کو کاٹ رہی تھیں اور یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر مبہوت ہو کے رہ گئی تھی کہ کہتی تھی بخدا یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. یعنی کیا؟ وہ جب ہاتھ کاٹ رہی تھی پھل کو، اس سے ہاتھ کٹ رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی لیکن احساس تکلیف نہیں تھی. بھائی واہ، کیا مثال دی، سبحان اللہ. بھائی کیا کہنا، دوبارہ کہہ دیں یہ جملہ. ٹھیک ہے نا؟ یعنی تکلیف کسی اس کی تکلیف ہو رہی تھی لیکن کیا ہوا کہ احساس تکلیف نہیں تھی کیونکہ وہ اس جگہ منہمک تھی. تو اب اندازہ لگائیے کہ شہید کو کیسے ہوگی، جس کی جان رب العالمین خود نکال رہا ہو. تو ایک یوسف کی حسن کو دیکھ کر تو وہ ہاتھ کٹ گئے ان کے، تو جس کی جان اللہ نکال رہا ہوگا اس کو کوئی تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے کہ چونکہ زیارت رسول رب العالمین. کیا کہنے مفتی صاحب، سلامت رہیں. اللہ اکبر. جو ان تجلیات میں غرق ہوگا، محو ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اس کو کیا احساس ہوگا، کیا تکلیف. اللہ جبھی شہید یہ
زندہ ہے نا، یہ کرے گا۔ زندہ ہائے ہے۔ ہائے۔ اب ایک دفعہ چلیے آ جائیے، حضرت عزیز علیہ السلام، یہ بندہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، ہزاروں سال پرانا، دیکھا تو قبریں ٹوٹی ہوئی ہیں، خاک اڑ رہی ہے، آدم نہ آدم ذات کوئی۔ کھڑے میں سوچتے رہے کہ رب العالمین کیسے ان کو زندہ کرے گا قبروں سے، تو بندے بھی نہیں ہیں اس میں۔ ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ موت وارد کر دی۔ 100 سال تک ان پہ موت وارد ہو گئی۔ وہ سمجھ رہے ہیں جب اس کا کلیجہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی وہ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عزیز تم کتنے عرصے تک تم کتنے عرصے تک سوتے رہے یا مرتے رہے، اس کا کلیجہ ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں، تم 100 سال تک تمہاری جان نکال دی میں۔ اللہ، اس کا اگر تم کو وہ دیکھنا ہے، میری عظمت کا ثبوت تمہیں چاہیے، دلیل چاہیے، تو وہ کھانا جو تم لے کر چلے ہو اس کو دیکھ لو، اور تم اپنے گدھے کی باقاعدہ ہڈیوں کو دیکھ لو تو معلوم ہوا وہ ہڈی تو اس کی گل گلا کے برابر ہو چکی تھی، کھانا ویسے ہی محفوظ تھا۔ یہ قدرت کا نظام ہے، دکھانے کے لیے وہ سڑا نہیں تھا 100 سال۔ یعنی کہ اس کا گلنا، سڑنا، زندہ رہنا، مردہ رہنا یہ سالوں پر یا وقت پر منحصر نہیں ہے، قدرت یہ ہمارے فیصلے خداوندی ہے۔ بھائی کیا کہنے بھائی، یہ قدرت خداوندی ہے، وہ ایک ایک چیز کر کے دکھاتا ہے لوگوں کو۔ واہ واہ واہ۔ بھائی دیکھیں سلیمان علیہ السلام ان جنوں کے سردار تھے، ان سے کہا کہ بناؤ بھائی مسجد اقصیٰ، وہ سارے کے سارے بنا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ باقاعدہ ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے، شہید کے ایک معنی مشاہدہ کرنا بھی، مشاہدہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے۔ وہ عرصے دراز تک تمام جن تھے انہوں نے اس کو تعمیر کر دیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب وہ لکڑی کی جو ان کا ڈنڈا تھا، کنڈی تھی، اس کے اندر دیمک لگی تو وہ لاش اس کا کلیجے تو باقاعدہ گرے، وہ گرے تو وہ تو مر چکے تھے، انتقال کر چکے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک چیز اور نکلی، وہ بھی بتا دوں۔ یہ یاد رکھیے کہ جنوں کو علم الغیب نہیں ہے، انسانوں کو ایسے ہی ہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ حضرت مشاہدہ فرما رہے، حضرت وصال کر چکے ہیں، باقاعدہ گرے، اور گرنے کے بعد اس لاٹھی سے تب وہ سر پیٹتے رہے کہ ہم تو ان کے خوف سے بناتے رہے تھک گئے۔ اللہ، تو کیا چیز ہے یہ؟ تو دو انبیاء کی میں نے دی ہے مثال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن اور جمال کی کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، جو اس کے ایک نبی کے حسن کو دیکھ کر ہاتھ کٹ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کے گردنیں کٹ جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باسط علی تیار ہیں آپ ماشاءاللہ؟ آئیے، بس جہاں اینڈ کیا ہے نا حضرت نے گفتگو کا، ماشاءاللہ کمال کر دیا، تو اسی کمال کو برقرار رکھنے کے لیے آئیے اسی نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں۔ باسط علی اجمیری، بسم اللہ۔ سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے، در تمہارا چھوڑ کر، سرگزشتے غم کہوں
قصے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر اور بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ جبریل یوں سدرا چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر
سلامت رہو. اور لکھنے والے شاعر مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برکتیں ان کی مزار اقدس پر نازل فرمائے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. بے شک آمین ثم آمین. اللہ اکبر. وحشت میں گریباں کے ہر تار نظر آئے، جب گنبد خضرا کے مینار نظر آئے، ہر شے میں محمد کے انوار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اور روحانی طور پہ مدینہ پاک کی حاضری ہو گئی ہے مفتی صاحب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ایمان تازہ. چلیں جی. اللہ اکبر. بس یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہی ہے یہ جو کارخانہ قدرت رواں دوا ہیں، یہ جو ساری سجاوٹ ہے، بہاریں ہیں، رونقیں ہیں، یہ یقیناً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے. اور کہنا بڑا آسان تو خیر نہیں، مشکل ہی لگتا ہے، لیکن صرف مشکل سے کہہ دینا، مشکل سے سن لینا کافی نہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینہ اطہر میں پوری امت کا جو درد رکھتے ہیں، جو محبت رکھتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ اتنی بڑی بڑی بشارتیں آ رہی ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ اکبر. اس سے بڑی کیا آپ سمجھ لیں بات ہوگی کہ اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اپنے شب و روز گزارتا ہے، لمحہ گزارتا ہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اللہ اکبر. اور خدا مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو آئیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اس دور میں، اس وقت میں فی الوقت ایک طبقہ ہے جو مفلوق الحال ہے، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس طبقے کو کم عطا کیا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کو رب نے زائد، ضرورت سے سوا عطا کیا ہے. دونوں کمرہ امتحان یعنی کہ دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک کا کام ہے کم ملنے پر صبر کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے. جو ابتدا میں سرنامہ کلام میں نے آغاز آج کے پروگرام کا حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اس شورۂ آفاق نظم سے کیا، ہم سے کیا، تو اس میں یہی پیغام ہے کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. زندگی میں بہار ہے، زندگی میں خزاں ہے. ایک چیز ہے جس سے پیوستہ رہنا ہے، اور وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو ایسا نہ ہو کہ یہ مفلوق الحال طبقہ تو اپنا صبر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو، اللہ کو راضی کر رہا ہو، اور ان کی مدد کرنے والے مدد بھی کر رہے ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جس کو ضرورت سے سوا دیا، جو مالدار طبقہ ہے، تو اس میں ایسے لوگ نہ ہوں، ایسے قلوب نہ ہوں، ایسے اذہان نہ ہوں کہ جو اتنی بڑی خدمت سے محروم رہ جائیں اور وہ یہ سمجھیں کہ صرف باہر کے بتوں کو توڑ دینا ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے. نہیں بھائی، علامہ یہ بھی کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا. یہ اندر کے بتوں کا ذکر ہے. یہ جاہ و منصب کا بت، یہ جوانی کا بت، یہ حسن کا، خوبصورتی کا بت، یہ مال و دولت کا بت. یہ ہم اگر ان سے اپنی امید، یار میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، مجھے کیا ہونا ہے. آئیے ملیے ان سے جن کو کروڑوں نصیب ہوئے. جب کروڑوں نصیب ہوئے تو صحت نصیب نہیں ہوئی. تو انہوں نے وہ وقت دیکھا کہ اپنی زبان سے اقرار اور اظہار کرتے بلکہ منتیں کرتے نظر آئے، ہم سے ہمارا کروڑوں لے لو. وہ جو ہم سے صحت چھین لی گئی ہے، یہ جو ہمیں جو ایک ایسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیا گیا ہے، ساری دولت لے لو، یہ مرض ہم سے دور ہو جائے. نہیں، اگر فیصلہ ہو گیا کام خراب ہو گیا. زندگی ہے، سانس ہے، بحال ہے، تو یہ ہر گزرنے والا لمحہ آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی. ایک ایسا بھی بد نصیب پاکستانی ہے جو پاکستان کا غدار اور یہاں نہیں ہے، اس ملک سے باہر ہے. تو صرف اور صرف ہفتے 10 روز میں ایک دفعہ ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کو کراتے ہیں، اس کا پیخانہ منہ سے نکلتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ.
ایسی پتہ ہے آپ کو ناظرین بہت سی مثالیں ہیں، اور بس وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جو پیکج ہے وہ بار بار آپ کو گوش گزار کیا جا رہا ہے تاکہ خدمت خلق کا یہ جو سفر ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشنز آپ کی جانب سے آئیں۔ نفیس بھائی بڑی سادہ سی ایک مطلب پیکج جو ہمیشہ کی طرح آپ ملاحظہ کرتے ہیں، ہم ناظرین تک پہنچاتے ہیں کہ بھائی ایک جو راشن پیک ہے اس کے عوض آپ کو $65 ایک آپ ہینڈ پمپ کا انسٹال کرا دیں، بالکل $185 مسجد کی تعمیر کرا دیں، $9,500۔ اتنی بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی جا چکی ہیں۔ اب اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ بتائیے ان کاموں کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ لیکن پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ جس انداز سے ضرورت ہوتی ہے یقیناً لوگ ان کی محبتیں ہمیں ماشاءاللہ یہاں پر آن دی ریکارڈ موجود ہیں، بتایا جاتا ہے، انفارم کیا جاتا ہے، ہمیں بھی ایک انکریجمنٹ ایک موٹیویشن ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیں دل کی ایک بات ہے آپ سے شیئر کرنے میں کیا حرج ہے کہ جتنے بڑی تعداد میں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ جوق در جوق کالز آنی چاہیے، لوگ آنے چاہیے اور وہ کہیں کہ نہیں یار اللہ نے ہمیں دیا ہے، آپ کریں، ہماری طرف سے 10 راشن پیک بھیجیں، ہماری طرف سے 3 ایسے علاقوں میں ہینڈ پمپس لگوائیں کہ جہاں پانی کی شدید قلت ہے۔ کتنی بڑی خدمت کا آپ ذرا سوچئے، یہ جو بات ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ کوئی ذاتی مفاد کسی کا نہیں ہے، نہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کو کنونس کر رہے ہیں۔ میں وہی بات کہوں گا، ہمارا کام ہے اس فہرست میں اپنا نام لکھوا لیں کہ خلق خدا جب تکلیف میں تھی ہم نے ان کے لیے اللہ کی توفیق سے، اللہ نے دی سعادت، کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کر لیا۔ کوئی اللہ کو کون سی ادا، کون سا لمحہ ایسا ہم پر گزرے کہ اللہ قبول کر لے، ہمارا آپ کا کام جو ہے نا وہ بن جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ جی میرے بھائی کتنا خوبصورت شعر ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ واہ واہ، تو یہ موقع ہے خدا کے بندوں سے پیار کرنے کا۔ چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، ایسے معصوم لوگ ہیں، ایسے غریب غربا لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں پانی کے لیے، جو ترس رہے ہیں راشن کے لیے، جو ترس رہے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے پاس وہ مواقع نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے تو یہ وعدہ کیا ہے جو میرے بندوں کا خیال کرے گا میں اس کا خیال کروں گا، جو ایک قدم چلے گا تو میں دوڑ کے اس کے ساتھ چلوں گا۔ تو اس سے اچھا موقع اور یہ محرم کا مہینہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے پیاس کی، بھوک کی، تو یہ اس سے اچھا موقع اور اس سے اچھا احساس کبھی ہو نہیں سکتا جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے، جو اس قابل ہیں۔ اور میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے لوگ، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کنجوس ہیں، جو ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ نے دل دیا ہے، جن کو اللہ نے دولت دی ہے، وہ اپنے نیچے والوں کا خیال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اس سے اچھا موقع احساس نے جو دیا ہے یہ ان سب دوستوں کے لیے ایک خوبصورت اپرچونٹی ہے، اس کو اویل کریں اور ان لوگوں کا خیال کریں کہ جو ان کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر، جو اس کے منتظر ہیں، اور کوئی اگر منتظر ہے اور آپ وہی بات پھر سے کہ اگر آپ اس کی امید پر پورا اتر سکتے ہیں تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور خدمت کا سفر یہ جاری رہنا چاہیے۔ کنٹریبیوشنز آپ کی زیادہ سے زیادہ ملٹی پلائی ہو کر آنی چاہیے، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں خلق خدا میں یہ طبقہ منتظر رہتا ہے، کیونکہ وہ مشکل میں ہے، تکلیف پہ ہیں، مفلوق الحال ہے، اور ایسی جھوپڑیاں، ایسے کچے مکان جب ہمارے والنٹیئرس، ریپریزنٹیٹیوز ہم خود گراؤنڈ پر رہ کر دیکھتے ہیں، ایسے علاقے موجود ہیں، ایسے گھر موجود ہیں، ایسی جھوپڑیاں موجود ہیں، ایسے کچے مکان موجود ہیں جہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ پتہ ہے کہ یار آج اگر کچھ مل گیا تو دن گزر جائے گا اور نہیں تو پھر اللہ مالک ہے۔ اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، ہم اگر اپنے بچے کو کھانا دیں، اگر اس کو بھوک لگ رہی ہے، رات کا کھانا دینا ہے اور کھانا دینے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو آپ بتائیے وہ بچہ بھی بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ ضد کرنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے بس مجھے تو ٹائم ہو گیا، کھانا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اور ایک بار وہ کہتے ہیں مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے۔ اب ماں ہو یا باپ ہو، دونوں چین سے نہیں بیٹھتے کہ بھائی سب کچھ کرا کر کچھ بھی مینج کر کے سم ہاؤ بچے کو فٹافٹ کھانا کھلا دو، اس کی بھوک ختم ہو جائے۔ لیکن اس باپ کا، اس ماں کا کیا کہ بچہ یہ بول اٹھے کہ بابا مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، ماما مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اور باپ کو بھی پتہ ہو، ماں کو بھی، کہ گھر میں کچھ میسر ہی نہیں ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے کہ بچے کو کھانا بنا کر دے۔ ہر ماں یا باپ میری اس بات سے احساس کرے گا کہ وہ کیسی تکلیف، کیسی بے وسی ہوتی ہے، اور پھر کیا بنتا ہے ان والدین سے۔
اور کیا گزرتی ہے ان کے دلوں پر. تو آئیے ان کے دکھوں کا مداوع کرنے، یہ احساس ندامت ختم کرنے کے لیے، احساس کمتری ختم کرنے کے لیے، اگر ہمیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. آئیے اپنا کردار ادا کریں. حضرت یہ ہے نا، اللہ کی راہ میں دینے سے جو آپ کا مال اللہ نے ہی آپ کو دیا، اس میں کیا کمی نہیں آیا نہیں ہے. جس نے اپنے خزانوں سے دیا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے، وہ آپ کو اور عطا کر دے گا. حضرت کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، رب کا بندہ، رب کا بندہ، اس کے دل میں ایک نشانی بتا رہا ہوں شیطان کی. اگر اس کے دل میں نیکی کرنے کا کوئی وسوسہ آ رہا ہے، بس سمجھ لے وہ یہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. تو اس کو کرنا کیا چاہیے؟ اس کو باقاعدہ شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسی وقت وہ دے، تاکہ اس کی جو وہ ہے اس کو دے رہا ہے، اگر اس کا اسی وقت دے دے تاکہ شیطان پر وہ غلبہ پا لے، شیطان اس پر غلبہ نہ پائے، یعنی بچے وہ اس چیز سے. یہ شیطان کے غلبے سے، شیطان کے وسوسے ڈالنے سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے اور فوراً سے پیشتر دے دے، تاکہ وہ شیطان کو شکست ہو جائے. کیونکہ مومن کا کام، بندہ مومن کا کام شیطان کو شکست دینا ہے. شیطان کو باقاعدہ مکڑی کے جال کی طرح اپنے گرد نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو پاش پاش کر دینا ہے. لیکن وہ ہوگا کس سے؟ عمل سے. عمل سے وہ عمل سے ہوگا، ایمان کی صداقت سے ہوگا. ایمان دل میں ہوگا تو پھر وہ ہوگا. وسوسے ہر جگہ ڈالتا ہے، ہر جگہ نماز پڑھنے میں ڈالنا ہوتا ہے جی. ہر نیک کام کرنے میں جو وسوسہ آ رہا ہے کہ نہ کر یار، چھوڑ، تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، ذرا سی دیر بعد نماز پڑھ لوں گا، وہ ٹائم ہی جا رہا ہے. اب اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی نماز کو کا ٹائم گزار دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. لہٰذا ایک تو بات یہ آ گئی. اب وقت ہے اس کے اندر آپ کے پاس؟ آپ دیکھ لیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر. نہیں یہ دیکھ لیں، اگر ہے تو اس کا ٹھیک ہے. میں ذرا سا ایک تھوڑی سی لمبی، اگر طویل ہے مفتی صاحب تو آپ آگے کنٹینیو کر لیے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ہمارے ناظرین منتظر ہیں اگر ایک کلام، کیونکہ آپ کی طبیعت بھی چاہ رہی ہے اور آپ سے اتنا فیض مل چکا ہے کہ آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کہ کلام پیش کیا جائے. باسی طلیعت میری تیار ہے. ایک اور خوبصورت کلام آقا کریم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت
کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اور وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑھی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑھی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا